یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ مسترد کر دیا۔ یوکرین روس مذاکرات کے قریب پہنچ رہے ہیں، یوکرینی وفد کے سربراہ کا بیان۔ اور افغان عبوری حکومت کی طرف سے پوست کی کاشت پر پابندی کا اعلان۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 3 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ مسترد کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر پاکستان نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ چونکہ اپوزیشن جماعت کی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو تھی اور امریکی حکومت نے 7 مارچ کو عمران خان کے خلاف دھمکی آمیز خط جاری کیا تھا، اس لیے یہ تحریک کالعدم ہے۔ 2 اپریل کو روس یوکرین مذاکرات میں شریک یوکرینی وفد کے سربراہ ارحامیہ نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین اور روس ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں، لیکن کرائمیا کے معاملے پر ابھی بھی اختلافات موجود ہیں۔ ارحامیہ نے کہا کہ ہر روز آن لائن مذاکرات منعقد ہو رہے ہیں اور وکلاء اور سفارتکاروں کا ایک ورکنگ گروپ حتمی دستاویز کا مسودہ تیار کر رہا ہے۔ روس نے استنبول میں پیش کیے گئے یوکرین کے مسودے کے لیے کرائمیا کے مسئلے کے علاوہ تمام شرائط کو زبانی طور پر قبول کر لیا ہے۔ یوکرین روس سے تحریری تصدیق کا انتظار کر رہا ہے۔ ارحامیہ کے مطابق روسی فریق کا خیال ہے کہ دستاویز کا مسودہ کافی حد تک مکمل ہے اور ورکنگ گروپ دونوں صدور کے درمیان ممکنہ ملاقات کے لیے موضوعات تیار کر رہا ہے۔ ارحامیہ کا خیال ہے کہ دونوں صدور کی ملاقات ترکی کے شہر استنبول میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ فی الحال روس کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دی گئی درخواست کے مطابق روس جلد ہی جنوب مشرقی یوکرین میں ماریوپول سے برجانسک تک ایک انسانی ہمدردی کا چینل کھولے گا اور جنگ بندی کو برقرار رکھے گا، جس سے ماریوپول میں یوکرینی عسکریت پسندوں کے زیر حراست غیر ملکی یرغمالیوں کے انخلاء میں مدد کی جا سکے گی۔ 3 اپریل کو افغان عبوری حکومت نے سپریم لیڈر اخوندزادہ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ پڑھ کر سنانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مذکورہ حکم کے مطابق فوری طور پر افغانستان میں افیون کی کاشت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور مختلف منشیات کی تیاری، استعمال اور اسمگلنگ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ساتھ ہی اس بار اعلان کردہ ممنوعہ اشیاء میں شراب بھی شامل ہے۔ 3 اپریل کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کرنسی ایکسچینج کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ایک دھماکہ ہوا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دھماکے سے اب تک کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق دھماکہ ایک حملہ آور کی جانب سے کیا گیا جس نے کرنسی ایکسچینج مارکیٹ میں لوٹ مار کے لیے ہجوم پر دستی بم پھینکا۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور دورے پر آئے ہوئے نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دوبے نے مشترکہ طور پر دونوں ملکوں کو ملانے والی پہلی مسافر ریلوے کے آغاز کا اعلان کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سرحد پار براڈ گیج ریلوے تقریباً 35 کلومیٹر طویل ہے، جو بھارت کی ریاست بہار کے جیا نگر اور نیپال کے سرحدی علاقے جانک پور کو ملاتی ہے۔ پہلی مسافر ٹرین 3 تاریخ کو چلے گی، جس میں تقریباً 1000 مسافروں کی گنجائش اور اس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ بھارتی وزارت خارجہ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق مودی اور شیر بہادر دوبے نے 2 تاریخ کو سیاست، معیشت، تجارت، توانائی، سلامتی اور ترقی سمیت شعبوں پر وسیع اور نتیجہ خیز بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھارت کی پڑوسی پہلے
سفارتی پالیسی کی اہم بنیادوں میں سے ایک ہیں۔ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیر بہادر دوبے نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات پر بھی بات چیت ہوئی اور انہوں نے مودی سے کہا کہ وہ سرحدی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو طرفہ میکانزم قائم کریں۔ 2 اپریل کو مالویناس جزائر کی جنگ کے شروع ہونے کی 40ویں برسی کی یاد میں ارجنٹائن کے مختلف علاقوں میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ ارجنٹائن کے صدر البرٹو فرنانڈیز نے متعدد اعلیٰ حکام کے ساتھ دارالحکومت بیونس آئرس کے مالویناس جزائر میوزیم میں منعقدہ یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مالویناس جزائر کے اقتدار اعلیٰ پر ارجنٹائن کے دعوے کا اعادہ کیا۔ تقریباً 1000 لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں بولیویا کے سابق صدر مورالز، یوراگوئے کے سابق صدر موجیکا اور دیگر لاطینی امریکہ کے سیاستدان، ارجنٹائن میں چین اور دیگر ممالک کے سفارتی اہلکار، مالویناس جزائر جنگ میں جہاں بحق ہونے والے سپاہیوں کے اہل خانہ اور جنگ کے سابق فوجیوں کے نمائندے شامل تھے۔ اسی دن ارجنٹائن کی اسمبلی، صوبائی حکومتوں اور بڑے شہروں نے بھی یادگاری سرگرمیاں منعقد کیں۔ 2 اپریل کی صبح مالویناس جزائر سے سمندر کے اس پار جنوبی ارجنٹائن میں ٹیرا ڈیل فیگور کے دارالحکومت یوشاویا میں مالویناس جزائر وار کے قومی یادگاری چوک پر مالویناس جزائر کی جنگ کے ہزاروں سابق فوجیوں اور ہلاک ہونے والوں کے خاندان کے افراد نے سردی کے باوجود مقامی لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی اور قربانی دینے والے فوجیوں کے لیے دعا کی۔ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کم عمر ہونے کے باوجود کووڈ-19 کے شکار امریکہ کے مقامی باشندوں کی ہسپتال میں داخلے اور اموات کی شرح سفید فام لوگوں سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امتیازی سلوک اور پسماندگی کی ایک طویل تاریخ کا نتیجہ ہے، جو مقامی امریکیوں کے لیے طبی خدمات تک بروقت رسائی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ IHS کی شدید کم فنڈنگ کو مقامی امریکیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں رکاوٹ کی ایک اور اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ IHS کے ماہرین نے یہ بھی کہا کہ غربت، صاف پانی کی قلت اور بنیادی سہولیات کی کمی اور صحت مند خوراک اور آن لائن صحت سے متعلق مشورے تک رسائی کی کمی بھی مقامی لوگوں میں اموات کی بلند شرح کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ 2 اپریل کو جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسی دن شام 5:20 تک امریکہ میں کووڈ-19 سے متاثرہ کیسوں کی مجموعی تعداد 8,14,75,018 تک پہنچ گئی۔ کل اموات کی تعداد 9,82,533 تک جا پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 30,224 تصدیق شدہ کیسز اور 1,736 اموات کا اضافہ ہوا۔ برطانوی جریدے دی ٹائمز نے 1 تاریخ کو نام نہاد امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ چین نے یوکرین کے خلاف روس کی خصوصی فوجی کارروائی سے پہلے یوکرین کی فوجی اور جوہری تنصیبات پر بڑے پیمانے پر سائبر حملہ کیا۔ میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ الزامات یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی سروسز کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ جھوٹ بہت مضحکہ خیز ہے۔ یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی سروس نے فوری طور پر متعدد سوشل میڈیا کے ذریعے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس نے کسی بھی میڈیا کو مذکورہ معلومات فراہم نہیں کیں اور دی ٹائمز کے نام نہاد تحقیقاتی نتائج کا ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امریکی سیاستدانوں اور مغربی میڈیا کے جھوٹ پر طنز ہے۔ در حقیقت جب سائبر حملوں کی بات آتی ہے تو امریکہ کے ہیکرز اس حوالے سے سر فہرست ہیں اور چین سائبر حملوں کا سب سے بڑا شکار ہے۔ حقائق واضح کرتے ہیں کہ یوکرین کے خلاف چین کا نام نہاد سائبر حملہ صرف امریکہ اور مغربی دنیا کی طرف سے یوکرین کے بحران کو چین پر الزام لگانے کے لیے استعمال کرنے کا تازہ ترین جھوٹ ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔